was asking, he read the books one of a few times. Who? This one man, but he's really quiet. Okay. And he still didn't had any spiritual experiences. And I wanted to explain him, but I think you're better. But he's really quiet, but he wanted to say something. Okay. پہلے تو جی خدا کی سلامتی ہو. آج ایک کے بعد ایک ترمین ہے, ڈیٹ ہے, اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی. I'm already recording, yes? Okay, okay. Und ich gehe mit ihm raus, ja? اچھا جی. Ja, ja, okay. Ich wollte noch was erzählen. جتنے بھی ہیں سب کو سلام. آج صبح سے ہی کوئی 7-8 ڈیٹ ہیں, تو ابھی میں ادھر سے فارغ ہوا تو ادھر آ گیا ہوں. تو اور سنائیں سب حال چل. جی سب ٹھیک ہے. اچھا, وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں امریکہ سے, کیا نام ہے ان کا؟ سید منور صاحب جی. جی جی ابھی نہیں. اچھا, کیا آواز نہیں آ رہی کیا؟ نہیں آئے. اچھا چلو, کوئی نئے صاحب بھی ہیں یہاں پہ؟ کوئی نئے صاحب بھی ہیں؟ نہیں جی, نیا ابھی کوئی نہیں. تو اچھا نہیں کوئی نیا نہیں ہے ابھی. اچھا اچھا, تو کوئی سوال وغیرہ تو پوچھیں, نہیں تو. عاصم صاحب نے ابھی پوچھا تھا جی کہ انہوں نے کتاب ایک دفعہ پڑھ لی ہے, دوبارہ پڑھ رہے ہیں. وہ ابھی موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے روحانی مشاہدات کیوں نہیں ہو رہے. کہاں سے ہو؟ یہ عاصم صاحب ہیں ہمارے, جنہیں شاہد صاحب لے کے آئے ہیں, ہمارے ملک شاہد صاحب. عاصم صاحب, اچھا اچھا اچھا. عاصم چٹھا صاحب, جی 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 جی. اگر ہم انسانی تاریخ کو غور سے دیکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ جو پہلے ہوتے ہیں وہ آخری ہو جاتے ہیں, جو آخر میں آتے ہیں وہ پہلے ہو جاتے ہیں. میں یہاں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. جب معراج ہوئی محمد کو, تو عائشہ پوچھتی ہیں کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ معراج ہوئی. اب بیوی ہیں, لیکن بیوی سے زیادہ کون کسی کو جان سکتا ہے, کیونکہ آدمی اس کے ساتھ سوتا ہے ایک ہی بستر پہ. تو بیوی سے زیادہ کسی کو کیا خبر ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں تو انسان بہت نزدیک آ جاتا ہے. تو کہا میں نے نہیں دیکھا, میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. باہر نکلے تھوڑا سا تو ابن عباس کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی اللہ کو دیکھا آپ نے؟ تو کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. صرف 3 یا 4 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا لگا لیں فرق ہے. ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا. وہ کون ہے؟ بیوی ہے. اور کیسی بیوی ہے کہ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, تو جواب سن لیں ذرا. کتنی بیویاں تھیں؟ کہیں 9 کہا جاتا ہے, کہیں 11, کہیں 13. تو کہا
سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ سے ہے. محبت کا دیکھیں حال دیکھیں ذرا. تو اتنی محبت ہونے کے باوجود عائشہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. سب سے زیادہ محبت. بعض حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ نماز کی حالت میں، مناجات کی حالت میں محمد نبی کہتے ہیں اے اللہ میرا خیال عائشہ میں کھویا گیا. محبت میں ایسے وقت بھی آتے ہیں. اتنی محبت جب اللہ کے دیدار کی بات آئی تو کہا میں نے نہیں دیکھا اللہ کو. باہر نکلتے ہیں دروازے سے تو ابن عباس پوچھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا. تو فرق کیا ہوا پھر؟ یا تو پھر لوگ یہ کہیں گے صحابی کہ محمد نبی نے جھوٹ بولا. دیکھو نا اسے بیوی کو جس سے سب سے زیادہ محبت کہ میں نے نہیں دیکھا، اور ایک بال کھڑا ہوا ہے اس کو کہا، اس نے پوچھا کہا میں نے دیکھا ہے اللہ کو. تو فرق کیا ہوا؟ میں فرق پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو یہاں فرق جو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کے کتابیں تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، مولوی بھی بن جاتے ہیں، پنڈت بھی بن جاتے ہیں، اور اللہ ملتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو خود نہیں پڑھتے. ہم اپنے آپ کو خود نہیں پڑھتے. اگر ہم خود پڑھتے تو ہمیں اپنے اندر کا پتہ لگتا کہ وہ کیوں نہیں ملتا. تو پہلے تو یہ بات تھوڑی سی واضح کر دیتے ہیں کہ عائشہ جو تھیں وہ دماغی تھیں. کیا تھیں وہ؟ دماغی. تو ان کو کہا کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. باہر جو کھڑا ہوا تھا وہ روحانی تھا. اس نے اللہ کو دیکھا تھا. اب دیکھو نا، جس نے اللہ کو دیکھا اس کو بھی کہتے کہ میں نے نہیں دیکھا تو کہتے جی آپ نبی کیسے؟ میں صحابیوں کے دیکھ رہا ہوں. تو وہی بات آ گئی نا چابیوں والی جو میں دے رہا ہوں چابی، کہ باہر جو کھڑا تھا وہ روحانی تھا. تو بات جو جہاں پہ بنتی ہے کہ مجھے کئی دفعہ اور بھی لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، ہم نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا اور اللہ نہیں مل رہا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، اپنے آپ میں میاں مٹھو ہونا کہ ہم نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا. میاں مٹھو سمجھتے آپ کہ دیکھیں جی ہم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اللہ نہیں ملتا. ہاں جب اللہ کہے گا کہ تو نے خالی کر دیا میرے بندے، تو وہ پھر تم سے مل بھی لے گا. تو ہم اپنی تعریفوں میں خود ہی پل باندھتے جائیں، ہم نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا یہ بھی کر دیا. لیکن یہ تصدیق کون کرے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے؟ سیاستدان آ کے تصدیق کریں گے، مولوی تصدیق کریں گے، محمد آ کے تصدیق کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا. اس چیز کی مہر لگانے والا جو ہے
کہ ہاں میرے بندے تو نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ تو 24 گھنٹے ہے. 24 گھنٹے میں 1 منٹ نہیں ہے جب وہ چھپتی ہو بندے سے. تو جب وہ 24 گھنٹے چھپتا ہی نہیں اور پھر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو پھر کوئی ہمارا بت ہے جو بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور ہم اسے گراتے نہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ گارنٹی کون دے گا کہ میں نے سجدے میں وہ سجدہ کر دیا کہ میری دنیا بدل گئی؟ اس کی گارنٹی تمہیں کون دے گا؟ میں دوں گا؟ نبی دیں گے؟ مسیح دے گا؟ فرشتے دیں گے یہ گارنٹی کہ بھائی فلاں بندے، بھائی واہ تو نے ایسا سجدہ کیا کہ تو نے جس سجدے کا خدا نے پوچھا تھا وہ تو نے کر دیا. اس کی گواہی، اس کا سرٹیفکیٹ کون دے گا کہ بندے تو نے ایسا سجدہ کیا جو جیسے میں چاہتا تھا؟ اگر ایسا کیا ہوگا تو وہ تمہاری دنیا بدل دے گا. ٹھیک ہے. ذرا نزدیک آ کے پتہ کرائیں تو پتہ لگتا ہے کہ رات کو اٹھنا بڑا اوکھا ہو جاتا ہے. دیکھو نا، میں کہوں کہ جی 2 بجے رب نے بلایا ہے، آپ 5 بجے پہنچ رہے 3 گھنٹے لیٹ. کیا ایسا سجدہ کیا جاتا ہے؟ بتائیں. دیکھو نا، آپ بادشاہ سلامت سے ملنے جا رہے ہیں اور بادشاہ سلامت کھڑا ہو، آپ 3 گھنٹے لیٹ پہنچ جاتے ہیں، تو بادشاہ سلامت آپ کا کیا کرے گا؟ ڈرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ شہنشاہ بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، وہ ایشور بھی ہے، لیکن کائنات کا وہ خالق بھی ہے. تو مجھے آگے پیچھے سے بڑی وہ آتی ہیں کہ جو ہمارے یورپین ممبر ہیں 2 بجے نہیں پڑھ سکتے، 2 بجے ہم نہیں اٹھ سکتے، لیکن رب سے ملنا ہے ہم نے. پہلے تو یہ بات ہو گئی، 3 4 گھنٹے رب نے کہا 2 بجے بندے تو نے یہاں پہنچ جانا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں، کوئی ٹرین 2 بجے آتی ہے آپ کو لینے کے لیے سفر پہ، وہ ٹرین آپ کا کتنی دیر انتظار کرے گی؟ آپ آئیں آدھا گھنٹہ لیٹ، آپ آئیں 20 گھنٹے، 20 منٹ، 10 منٹ، ٹرین نے نکل جانا ہے. تو یہاں یورپ میں یہ ہے کہ اگر آپ 30 سیکنڈ بھی، ہمارے یہاں ایک ہے، ہمارے جرمنی کے جانے والے ہیں، ان کا نام یہیں پہ ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اگر آپ 1 منٹ بھی لیٹ آئے تو بس آپ کے لیے نہیں رکے گی، بلکہ یہاں جرمنی میں لوگ بھاگتے ہیں. کیوں جی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل. بھاگتے ہیں کیونکہ بس والے نے بس کو نہیں روکنا. 2 یا 3 سیکنڈ تم پہلے آگے کھڑے ہو جاؤ بس کے سٹاپ پر. تو سجدہ کرنے والے نے سجدہ مانگا، اور اس سجدے میں پہلے تو سجدے میں لیٹ ہو گیا، پھر اس سجدے کے اندر تیری سوچ بھی نہیں ہے، بلکہ ان سوچوں کے اندر دماغ کی نہ جانے کتنی سوچوں کے ساتھ تو خدا سے مل رہا ہے سجدے میں.
اسی لیے خدا نے کہا ہے کہ انسان نے میری قدر نہیں جانی. کیا نہیں جانی؟ قدر. ہم بھی ادھر سے ہی آئے ہیں، اسلام سے. تو اگر تم غور سے سیکھا ہے، پڑھا ہے، سیکھا نہیں قرآن، اور سمجھنا وہ تو بالکل بھی نہیں. ایک ہی الفاظ میں ایک جگہ قرآن میں ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. تم نے انسان نے خدا کی قدر ہی نہیں جانی کہ وہ ہے کیا. تم شہنشاہ سے ہاتھ ملا رہے ہو اور منہ پرے دوسری طرف کر کے کسی اور سے بات کر رہے ہو. کبھی سوچ سکتے ہو؟ تیمور یا چینگل خان کوئی ایسے شہنشاہ کے سامنے، پہلے تو تم وہاں کھڑے کھڑے تمہارا برا حال ہو جائے گا کہ شہنشاہ آ رہے ہیں. اتنا روب دبدبا ہوتا ہے وہاں پہ. اور بلکہ ان کے دربار میں لوگ سجدے کرنے پڑتے تھے، گھبراہٹ کا عالم ہوتا تھا. اور آپ وہاں جا کے چینگل خان سے ہاتھ ملائیں اور منہ دوسری طرف کر کے کسی اور سے بات کر رہے ہو، تو چینگل خان کیا کرے گا آپ کا؟ کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انسان نے خدا کی قدر کو نہیں پہچانا. تو جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میری سوچ، میرے خیال اور میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں رہتا. کبھی کر کے دیکھیں ایسا سجدہ. اسی نے کہا تھا کہ ایسا سجدہ کر کہ تیری دنیا بدل جائے. اس سجدے میں کوئی ایسی سوچ لا کہ تیرے دماغ کی سوئی خالص فکر اللہ پہ رک جائے، اللہ کی ذات پر رک جائے، ہر سوچے پیچھے ماضی کا حصہ بن جائے. میں تمہیں بھی سجدہ ہی کرنا سکھا رہا ہوں. کوئی ایسا شعور لا کہ اس سجدے میں اللہ کی یاد کے سوا کوئی اور غیر اللہ نہ رہے. تب جا کے دل کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد میں. ایسا سجدہ ہو کہ اس سجدے میں تیرا سب کچھ کھویا جائے. آپ دیکھیں، آپ کا کوئی سب کچھ چھین لے، آپ کی بیٹیاں بھی مار دے، بیٹے بھی مار دے، آپ کی دنیا اجاڑ دے، اور آپ سجدے میں اللہ سے شکایت کریں تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ ایسا سجدہ کر کہ اس دنیا میں تیری دنیا اجڑ جائے اس سجدے میں. پھر تو نے سجدے کا حق ادا کیا. اس سجدے میں وہ حال ہو دماغ کا کہ تیری سوئی خاص اللہ پہ جا کے ایک ہی رکے کہ زمانوں کی سوچیں بدل جائے اور زمانوں کی ہر سوچ ختم ہو جائے. ایسا سجدہ کر، پھر رب ملے گا. اپنے آپ کو شعور کے مقام پہ لے کے آ کہ تیری یاد جو ہے اللہ کی محبت میں سجدے میں اتنی گہری ہو جائے کہ فرشتے کہیں واہ واہ، ہم نے کروڑ سال سجدے کیے، دیکھو ہمیں کچھ نہیں ملا، یہ ایک سجدے میں اپنی دنیا لے گیا. اور اس سجدے میں وہ ضمیر کی روشنی لے کے آ
کہ تیرا ضمیر ایسا ہو جائے کہ اگر تیرے جیسے ضمیر والے پھر دنیا میں بسیں تو پھر نہ عدالت کی، نہ گورنمنٹ کی، نہ کسی احکام کی، نہ فوج کی، کسی کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تیرے ضمیر کے نور سے خدا بھی تیری عدالت میں آگے کھڑا ہو جائے۔ ایسے ضمیر کی روشنی لا کے سجدہ کر کہ فرشتے بھی کہیں تجھے ہماری جنتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے ضمیر کا نور کیا دیں گے۔ اسی سجدے میں ایسا دل بھی لے کے آ۔ اب ہم دل پہ آ گئے ہیں کہ اپنے من کو خالی کر دے، ہر محبت سے، ہر غیر اللہ کی محبت سے اس کو نکال کے خالی کر کے سجا دے اور کہے اے خدا اب تو اندر آ، اب تیرے سوا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیری روح کا کیا حال ہو پھر میں بتا دیتا ہوں۔ ابھی میں سجدے میں جاتا ہوں تو میری روح جو ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، چاہے خدا کسی کوہ مکا کے اندر ہو، وہاں پہنچ کے خدا کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ خدا کو اپنے تخت اور اپنی سواری کو روکنا پڑ جاتا ہے۔ ایسی روح کو لے کر آ، اور اگر پھر رب نہ ملے تو میرا گہرے باندھ پکڑ کے کہے تو جھوٹا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کا دل کہتا ہے، ایویں ہی مارتا ہے۔ تو اگر میرے ماننے والے ہو تو میرے جیسا سجدہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ پھر میرے جیسا سجدہ کرنا پڑے گا اگر میرے ماننے والے ہو۔ وہ جیسے پترس کہتا تھا کہ اپنے مسیح کو، اپنے نبی کو، رسول کو کہ بالکل خالی کر دیا۔ عیسیٰ اب اس کی بات سن رہے ہیں، اتنا خالی کر دیا کہ تیرے پہ میں اپنی جان نچھاور کر دوں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ کو۔ محبت کا یہ عالم ہو گیا ہے۔ اور سن کون رہا ہے؟ عیسیٰ ابن زکریا، عیسیٰ اپنے وقت کا بیٹا ہے خدا کا، جسے خدا نے بیٹا کہا۔ ابراہیم کو وہ اپنا بیٹا کیوں نہیں کہہ دیا؟ آدم کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ نوح کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ یعقوب کیوں نہیں کہہ دیا؟ اسحاق کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ محمد کو کیوں نہیں اپنا بیٹا کہہ دیا؟ سمیعول تھے، یسایہ تھے، الایہ تھے، دانیل تھا، ملاکی، پتہ نہیں کتنی لائن کھڑی ہوئی ہے۔ یونس تھا، یونس متی نینوا والا، لوط تھا، نہ جانے کتنے تھے۔ 4000 سال میں ایک شخص کو کہا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اور جب سے دنیا بنی ہے، یہ میں کروڑوں سال کی بات کر رہا ہوں انسانوں کی، ایک دفعہ کہا ہے اس نے کہ تو میرا دل ہے۔ وہ ایک انعام 2 دفعہ نہیں دیتا۔ تو پترس کہہ رہا ہے اپنے آپ کو پڑھو، اپنے آپ کو پڑھو گے تم روحانیت میں، جب اپنے آپ کو پڑھ لو گے، جیسے وہ وارث شاہ یا بلے شاہ کہتے ہیں، وہ بلے شاہ آسمانہ دی ادھاریاں ماننا ہے، پروازیں کرتا ہے، وہ جڑا کار بیٹھا ہے انہوں نے تو پھڑے ہی نہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں جا کے بتا رہے تھے کہ شیطان سے بچو، گھر آئے تو دیکھے وہ شیطان تو اسی بلے شاہ کی منجی پہ لیٹا ہوا ہے۔ تو وہاں کا یہ دنیا کو بتا رہا ہے تو ابلیس کا بڑی بڑے شہروں میں اڈاریاں مار کے آیا ہے، وہ تو تیرے کار میں بیٹھا ہوا ہے، انہیں تو تم پڑھے ہی نہیں۔ جب انسان روحانیت کی دنیا میں
قدم رکھتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. میرے سامنے تم سب ہوش آواز سے بیٹھے ہوئے ہو, مجھے تو کوئی نہیں دیوانہ لگ رہا یہاں پہ. دیوانہ ہو جاتا ہے. اور دیوانہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی دیوانہ ہوگا نا وہ گانا گائے گا, اس کی زبان پہ پھر نغمے آئیں گے. مجھے ایک دم جھٹکے لگتا ہے نا جب مجھے نیند کا خراٹا آتا ہے, خراٹا, تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی ذات کی کہ میرے خراٹے کے اندر اللہ کی ذات جو ہے وہ گانا گا رہی ہوتی ہے, نغمہ سرا ہوتی ہے. اور میں اپنا خراٹے میں اپنا نغمہ سنتا ہوں, وہ آواز خدا کی ہوتی ہے. اپنے آپ کو پڑھ لو تو پھر دنیا میں ہر شخص تم کو آگے نظر آئے گا. اپنے آپ کو نہیں پڑھو گے, کوئی کافر, کوئی شیطان, کوئی دغاباز, کوئی غلیظ, کوئی ناپاک, سب کچھ نظر آئے گا. تو پطرس کہتا ہے کہ میں جان دے دوں تیرے اوپر, قربان چلا جاؤں, مر جاؤں گا تیرے اوپر. لیکن عیسیٰ پطرس کو پڑھنے والا ہے. پطرس اپنے آپ کو خود پڑھنے والا نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ روحانیت. جب 4-5 دفعہ اس نے ایسے ہی دھکے لگائے, رٹے لگائے, میں مر جاؤں گا, میں نے خالی کر دیا, یہ ہو گیا, میں اپنی زندگی قربان کر دوں گا, تو عیسیٰ نے وہاں ایک بات کی بڑی عجیب سی. اس نے کہا پطرس تو میرے لیے کیا مرے گا, اور تو یہ محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے. تو وہ ہوگا کہ ابھی مرغا 3 دفعہ اذان نہیں دے گا کہ تو مجھے 3 دفعہ جھٹلائے گا. ایسا دل کی باتیں کر لینا. میں تمہیں دل برداشتہ نہیں کر رہا, میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں عیسیٰ پطرس کو پڑھنے والا ہے کیونکہ اس نے خود کو پڑھا ہوا ہے. تم دنیا کے ٹیکے لگاتے پھرو اور پتہ لگے تم ڈاکٹر ہی نہیں ہو. تمہیں تو اٹھا کے اگلے جیل دے دیں گے. میڈیسن دے رہے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں کیا دے رہے. پہلے خود پڑھو. تو خدا کی ذات کہتی ہے یہ جتنے بھی انبیاء تھے, یہ امامت پہ جب ان کو کھڑا کیا, پہلے یہ میرے اسٹوڈنٹ تھے, پھر ان کو میں نے امام بنایا. ابھی تو تم اللہ کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوئے, تو تم ہم نے پھر ان کو تعلیمات دے کے امام بنایا. انی جاہلک للناس اماما, ہم نے سرٹیفکیٹ دیا, ہم نے گواہی دی کہ تو امام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے خالی کر دیا, خالی کر دیا, خالی کر دیا, شور ڈال دیا, اور اللہ کی آواز آ رہی ہو تو نے ایک ککھ بھی خالی نہیں کیا اپنے آپ کو. گواہی وہاں سے ملے گی, سچائی کا سرٹیفکیٹ وہاں سے ملے گا. ساری دنیا میرے گیت گا رہی ہو, اللہ بھائی خدا کا دل, خدا کا دل, اور اللہ کہہ رہا ہو یہ تو بڑا جھوٹا شخص ہے. تو کیا دنیا کی گواہی میرے کسی کام کی آئے گی؟ ساری دنیا, سارے فرشتے بھی گا رہے ہوں. میں نے تو یہاں تک سنا ہے خدا سے, مجھے وہ بات یاد کرا دینا, پھر وہ نکل جائے گی پطرس کی, کہ اگر سارے جہانوں کے نور کٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ واقعی نبی بن سکتا ہے, یہ واقعی مسیح ہے, اس کو خدا کا دل بھی بنا دو, اور خدا کی نگاہ میں وہ حق پہ نہ ہو, سچا نہ ہو, تو سارے نوروں کی گواہی ضائع چلی جائے گی. پرواہ نہیں کرے گا خدا ان کی کہ دیکھو سارے جہانوں کے نور کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف سارے
جہانوں کے نور دل کا زور لگائیں کہ یہ نبی نہ بننے پائے، اور گواہی دے خدا کے سامنے، اور خدا اس میں وہ دیکھے چیز اور اس کے دل میں جھانک کر دیکھے، تو خدا ان جہانوں اور نوروں کی پرواہ کیے بغیر ان کی گواہی کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینک کے اس کو نبی بنا دے گا۔ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، بڑی بڑی گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے، اس انسان کو مت بنا۔ جن بھی اور جہان بھی اور مخلوقات اکٹھی ہو گئی، یہ ہے، یہ فراڈی ہے، خون کرے گا، جنگ و جدال کرے گا، لین لگا دی ساری باتوں کی کہ اس کائنات، انسانی کائنات کو مت بنا۔ اور خدا نے ٹکے سا جواب دے کے ان کو چھٹی کرا دی سب کی۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تمہیں خبر نہیں ہے، لو کر لو بات۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے خالی کر دیا تو کوئی بھائی میں تو گواہی نہیں دے سکتا، اس کی گواہی بھی خدا سے پوچھ کے تم نے اپنے آپ کو خالی کر دیا کہ نہیں کر دیا۔ میں تجھے کیسے گواہی دوں؟ میں تو خود گن سے بھرا پڑا ہوں۔ اس کی تیری گواہی کی کہ ہم نے خالی کر دیا اپنے آپ کو، یہ تو نبی بھی نہیں دے سکتے۔ تو جب عیسیٰ نے یہ کہی، جب اس نے کہا نا میں خدا پہ مر جاؤں گا، لٹ جاؤں گا، اور عیسیٰ کہتے ہیں تھوڑی سی مصیبت آئی تو بھاگ جائے گا، تھوڑی سی مصیبت آئی تو میرا انکار کرے گا۔ اور کیسا انکار کرے گا؟ پطرس نے قسمیں کھا کھا کے کہا اور گالیاں نکال کے عیسیٰ کو کہا کہ میں اس شخص کو جانتا نہیں، میری تو پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے اس سے۔ اور ککڑ نے اذان دی پہلی۔ خدا کی ذات کہتی ہے جب کوئی مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو خدا اپنی قسم کھا کے کہتا ہے ذات کی، یہ میں بتا رہا ہوں۔ جب وہ کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں نے گواہی دی ہے دل و جان سے کہ کوئی معبود نہیں، تو اللہ کی ذات کہتی ہے میں اس کا ہر بت گرا دیتا ہوں۔ دنیا کے خوف کے، عورتوں کے خوف کے، بچوں کے خوف کے، ہر بت کو میں گرا کر اس سے پرے پھینک دیتا ہوں، اگر میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ وہ اللہ کی گواہی دے دی اس نے دل و جان سے۔ ہم کہیں اللہ کے سوا معبود بھی نہیں اور سب سے بھاگتے پھرے، یہ نہ چھوٹ جائے، کہیں وہ نہ چھوٹ جائے، اس کو بھی وہ جی ہاں جی بھاگتے پھرے۔ جس دن میں نے گواہی دی کہ تو ایک ہے، میں نے آنے والے سب رشتوں سے منہ پھیر لیا، بلکہ اپنی ذات کا بھی انکار کر کے موت کے سامنے اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اسی دن سے میرے خوف کا بت گر گیا۔ اللہ کی گواہی ہے کہ جو دل و جان سے یہ کہہ دے گا کہ میں نے اللہ کو ایک جانا اور وہ سچا بھی ہوگا، میں اس کے خوف کا بت گرا دوں گا۔ تو تمہارے خوف کی بت نہ گرے، بھاگتے پھرو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے۔ تو اللہ کہتا ہے میں اس کے خوف کا بت کیسے گراؤں گا؟ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ آئے ہائے، یہاں تو پہلے ہی الفت میں شہادت کہ اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے پیارے۔
شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے خدا سے ملنا. یہاں تو پہلے ہی قدم کے اوپر وہ اپنی جان مانگتا ہے، کہتا موت دے مجھے، موت دے میں تجھے زندگی دوں گا ہمیشہ کی. شہادت کہے کہ الفت میں قدم رکھنا، ابھی تو محبت میں بھی قدم نہیں رکھا. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. جب گنیں تھیں پستول، لوہے کی سلاخیں، اور آگے پیچھے سے انہوں نے کہا کہ کون ہے زاہد خان، تو میرے ساتھ 3 تھے، تو میں نے ان کو پیچھے کر کے کہا میں ہوں زاہد خان. کیونکہ اس خوف کے بت کو ہم نے صدیوں پہلے گرا دیا ہے. تو جب میں نے کہا نا میں ہوں زاہد خان، کہو نا پستول بھی ہو کسی کے ہاتھ میں ہو، کیا خیال ہے جی، خنجر بھی ہوں، لوہے کی سلاخیں بھی ہوں، اور ٹھا کر کے لگے گولی، اور وہ پوچھے تم میں سے کون ہے، میں نے کہا میں ہوں. تو 1 منٹ کے لیے ان کو جیسے سانپ نہیں سونگھ جاتا، اتنی جلدی تو اپنے آپ کو موت کے لیے کوئی پیش نہیں کرتا. جب صوفیوں سے پوچھا جاتا تھا کیا تم نبی ہو، تو ہر کوئی دڑبے میں مرغی خانے کی طرح بھاگ جاتا تھا، اور پھر مرغی خانے میں بیٹھ کے سینہ با سینہ اکا دکا کوئی آ جاتا تھا تو سینے با سینے قسمیں لے لے کے پوچھتے تھے دیکھنا یہ بات کسی اور کو بتانا مت، اور اگر بتا دی تو پھر دیکھنا میرا کیا حال ہوگا. قسمیں دیتے تھے کہ کہیں میری پونچھ پہ پیر نہ آ جائے. دیکھو میں نے تم سے خدا کی محبت کی گواہی لی ہے، کہیں یہ راز افشا نہ ہو جائے، کہیں تیرے ساتھ میں بھی نہ رگڑا جاؤں. کیا ایسے خدا کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے؟ بتا، لینے لگی ہوئی ہیں صوفیاء کی، لینے لگی ہوئی ہیں انبیاء کی. تو جب خدا پوچھے گا حق اور سچ کے دن میں وہ کون تھا جس نے بار بار اپنی جان کو پیش کیا، تو جو چند لوگ سامنے آئیں گے ان میں ہمارا نام فرے لسٹ پہ ہوگا. وہاں تو الفت میں خدا کی قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ شہادت مانگتا ہے. کیسی شہادت؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قرآن بھی کہتا ہے ہم ہر پیاری چیز تم سے چھین لیں گے. وہی تو بات آ جاتی ہے، الٹ پلٹ کے وہیں پہ آنا پڑتا ہے ہمیں. آج تو موضوع بھی نہیں تھا، ایسے ہی شروع کر دیا کہ جب اس کے کاروباروں پہ ہاتھ مارا ایوب کے، کنگال کر کے رکھ دیا، تو لوگ چیخ پڑتے ہیں او ہو کل تک میں دنیا کا امیر ترین شخص تھا. اور ایوب نے کوئی شکایت ہی نہیں کی، کہا تیرا تھا تو نے لے لیا، ننگا آیا تھا ننگا چلا جاؤں گا. بیوی غصے میں لانتے کرنے لگی، بچے شکایت کرنے لگے، اور ابلیس کہتا فرشتے کہتے ہیں دیکھ سارے کنگال کر کے تو نے کھڑا کر دیا ایوب کو، اور وہ کہتا ہے ننگا آیا تھا ننگا چلا جاؤں گا. تو ابلیس نے کہا مال کیا چیز ہے، نبی بنا پھرتا ہے، مال کیا چیز ہے، ذرا اس کے بچوں کو ہاتھ لگانے دیا. 8 کے 8 بیٹا بیٹیوں کو جس سے سخت محبت تھی، چھت گری، سب مارے گئے. بی بی ایوب کی بہت سونی تھی، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے ایوب کے خدا پہ لعنت کی.
لعنت ہو تیرے خدا کے اوپر، یہ ہے خدا تیرا؟ اور تمہیں پتہ ہے دنیا دار میں کہو اے رب یہ تو نے کیا کیا؟ وہ دیکھا نوح کا واقعہ جو کتاب میں پڑھا ہے، نوح چیخ اٹھا، پکار اٹھا، اور رب تو نے پانی میں غرق کر دیا میرا خاندان تھا۔ خدا نے کہا جاہلوں والی بات نہ کریو میرے سامنے۔ نوح ڈرا کہ کہیں خدا اس کو بھی اسی کشتی سمیت ڈبو نہ دے اکیلی، اور کیا کہا؟ وہ تیرا اہل نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ تیرا اہل نہیں تھا، ہوگا تیرا خاندان۔ اور ادھر 8 کے 8 بیٹا بیٹی جب مرے، بیوی لعنت کر کے چھوڑ کے چلی گئی، تو ایوب نے پوچھا خدا سے یہ کیوں ہوا؟ دیکھا اب لگی نا کیوں ہوا، کیا وجہ ہے، میں نے کیا عیب کیا ہے؟ آئے نا لب کے اوپر۔ تو ابلیس کو وہیں پتہ لگ گیا، تھوڑی سی اس کی پوچھل اور کھینچی جائے تو بلکہ کاٹ ہی دی جائے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا، یہ ٹھنڈا باندر کیا کرے گا۔ تو پھر بھی کہا کہ چلو ٹھیک خیر ہے، تیرے تھے تو نے لے لیے۔ ابلیس نے کہا اس پہ بھی موت لائی جائے، کیونکہ جان کے بدلے انسان کیا دے گا اپنے آپ کو؟ تو خدا نے پیغام بھیجا فرشتوں کو کہ ایک جان لے لی تو یہ تو رگڑے میں آ گیا، اپنا جیسے مکھی مار دی گئی، چیونٹی میں پیر آ گیا، اس پہ ذرا ہزاروں موتیں لائی جائیں کہ ہر موت پہ اس کا دم نکلے اور موت نہ ہے۔ تو 3 سال موتیں لاتا گیا ابلیس اس کے اوپر۔ وہ ایک بیماری ہے جس سے جسم گرتا ہے، لیبرا کی بیماری، کیڑے مکوڑے سب پڑ گئے، اور ابلیس دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ آگے شکایت اور کرتا ہے۔ اکیلا رہ گیا ایوب، اور اخیر میں کہتا کیا ہے جب موت آنے لگی، کبھی کسی جیون میں کوئی نئی زندگی ملی تو پھر تجھے تلاش کریں گے۔ یہاں پہ آ کے ابلیس چھوڑ کے چلا گیا، صرف ایک کو چھوڑا اس نے۔ میں قسم کھاتا ہوں ہزاروں ممبر ہیں ہمارے یورپ میں بھی، آگے پیچھے دائیں بائیں بھی، کوئی تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے بیوی کا تو مصیبت آ جاتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، راتوں کی نیندیں آرام کر دیتی بیوی۔ اس سفر پہ پتہ نہیں کتنی بیویاں ملی تھیں، انہوں نے مجھے ایک جھٹکے دیا، میں نے ان کو 3 جھٹکے اسی رات میں دے دیے۔ ایک ان نے دیا، 3 میں نے دے دیے۔ خدا کے اور میرے درمیان جس دن تو آئی، ہم غیر ہو جائیں گے، پھر ہماری محبتیں بھی غیر ہو جائیں گی۔ تو کسی راہ پہ بھی ملے گی تو میں تجھے دیکھوں گا بھی نہیں، بلکہ اس راستے کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم رب پہ شکایت کرتے ہیں۔ خدا کے دل کو دل کہنے والوں، میں ایک ایسی مثال قائم کر کے جا رہا ہوں اس زمین کے اوپر کہ جب سے کائنات بنی ہے ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ تم پورے انبیاؤں کی لائن لگا کر ان کی بایوگرافی پڑھ کے دیکھ لو، کل کائنات میں اور فرشتوں کی کائنات میں، جنوں کی کائنات میں، ہر جہانوں کی کائنات میں، چاہے وہ کتنی نوری مخلوق ہو، ان میں سے ایک شخص اٹھ کر کہہ دے کہ اللہ کی ذات نے مجھے سجدہ کیا ہے، تو ہم اپنی نبوت کو یہیں چھوڑ بیٹھیں گے۔ چونکہ اللہ کی ذات نے مجھے سجدہ کیا ہے
تو اللہ کی ذات زمین پر بھی آئے گی، اور جو میرے روحانی بیٹا بیٹے ہوں گے وہ انبیاء ہوں گے، مسیح ہوں گے، ان کی کثرت سے نور خدا کا آ کے زمین کے اوپر. اور یہی بات نہیں کر رہا کہیں تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے، اتنے بڑے جھوٹ کون خدا پہ باندھ سکتا ہے. خدا زمین پہ آ کے میرے مزار پہ آیا، کافی دیر کھڑا رہا، پھر محبت میں سجدہ کیا میرے جسم کو، اور فرشتوں کو بھی کرایا. تم اس کے ماننے والے ہو، پتہ لگے تمہیں کوئی فرشتہ بھی سجدہ کرنے سے، فرشتہ بھی تمہیں تھپڑ مارے، تو اس کا ماننے والا ہے. یہ زمین خدا کے نور سے روشن اس لیے ہو گئی تھی کہ کسی نے خدا کو سجدہ کرایا تھا. تم میری شاید قدر و قیمت نہ جانو، لیکن آسمانوں اور زمینوں میں خدا نے میری قدر و قیمت کو جان لیا ہے. اگر کسی کے ساتھ کروڑوں آدمی ہوں تو کیا یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ سچ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو سر کیسے مزاج ہے آپ کے؟ زبیر کے بیٹے جو تھے وہ کہتے ہیں کہ غالباً یہ حضرت جعفر ہیں، اگر کسی کے ساتھ ساری دنیا بھی لگ جائے تو یہ اس بات، یہ گواہی نہیں کہ وہ سچا ہے. اگر کوئی ایک شخص تنہا مارا جائے تو یہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے. سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اس کی گواہی جو ہے وہ اللہ کی ذات خود دے گی. ہم نے ایسی ایسی باتیں کی، کیا خدا یہ نہیں کہتا تم اپنی کتابوں میں پڑھ لو، اگر کسی نے جھوٹ باندھا مجھ پہ تو میں اس کی شہرہ کاٹ دوں گا، ٹھیک ہے، میں پکڑوں گا. میں نے مذہبوں کی صف لپیٹ دی یہ کہہ کے کہ خدا نے کہا ہے. میری رگ تو پہلے کٹنی چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ سارے مذہب کو رگڑا دے دیا میں نے، قرآن کی صف لپیٹ دی، تورات کی لپیٹ دی، سب کچھ لپیٹ دی، ان کی شریعتوں کی لپیٹ دی. تو اس سے پہلے خدا مجھے پکڑے، فرشتوں نے آ کے مجھے میرا دھمال ڈالنا تھا. صحیح، تو ہماری بھی صف لپیٹ رہا ہے. بالکل بجا فرمایا جی. خدا مجھے پکڑے کہ دیکھو میں نے شروع کیے تھے یہ سب کچھ، سب کی سب لپیٹ دے، اور خدا کو اتنا نیچا گرا دے کہ کہے کہ اس نے مجھے، خدا کو کہے کہ خدا نے مجھے سجدہ کیا ہے، اور خدا ٹھنڈا ہو کے شربت پیتا رہے، اس کو غصہ ہی نہ آئے بلکہ ٹھنڈا ہو جائے. میری باری آئے تو آئس کریم کھانی شروع کر دے. تو دو ہی باتیں ہو سکتی، یا تمہارا قرآن ٹھیک نہیں کہہ رہا، اور جب یہ مجھ پہ لانتے ملانتے اور کہتے ہیں کہ آؤ اور جو جھوٹا ہے اس پر خدا لعنت کرے. میں نے کہا میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں تاکہ تم بچ جاؤ، ٹھیک ہے، تمہارا بچاؤ ہو جائے، کہ اگر میں جھوٹا ہوں، کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں گروپوں میں بھی، اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا آج رات ہی میرا کام کر دے، اور میں اپنے اوپر لعنت خود ڈال رہا ہوں. دیکھو نا، میں ڈالتا ہوں اپنے آپ پہ لعنت اور خدا میرا کام کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پوری دنیا کو ہی گمراہ کر دوں. ٹھیک ہے، اور پھر بھی خدا برداشت کیا جائے تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہاری خیر نہیں ہے. پھر تمہیں سب کو لین میں لگا کے وہ کہے گا اس نے تو یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اور تم سے پوچھے گا کہ تم نے اس کا انکار کیوں کیا. تو اصل جھوٹے تو تم ہو جاؤ گے وہاں پہ. اور خدا وہاں کہے گے
کہ میں نے کل جہانوں میں کسی کو سجدہ نہیں کیا، میں نے سجدہ کرایا، سجدہ کیا نہیں کسی کو، اور یہ سچ کہہ رہا تھا ہاں میں نے اس کو سجدہ کیا تھا، تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ وہ ایک فلم تھی نا، کیا مجھے بھول گئی، شعلے تھی کیا، وہ کالیے اب تیرا کیا ہوگا، کالی روحوں، وہ کہتا نا کالیے تیرا کیا ہوگا، وہ کالی روحوں تمہارا کیا ہوگا پھر اس وقت؟ تمہارے تو پھر نبی بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکیں گے۔ تو سوچنے کا مقام ہے، جب آنے والا آتا ہے اگر وہ تمہیں کہے کہ وہی تسبیح پڑھائے جائے، خیرات دیا کرو، روزے پڑھا کرو، تو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی تو آگے کوئی ایسی بات بتا جائے کہ ساری دنیا ہی خلاف ہو جائے تمہارے، یہ کیا کہہ گیا یہ تو ہم نے سنی نہیں، ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی، ہمارے پردادوں نے نہیں سنی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دادے پردادے تمہارے نبیوں سب کو ہی لائن میں کھڑا کر دے خدا، یہ کہہ کے اس نے تو کہا تھا نا کہ تمہاری ساری صفیں لپیٹ دی گئی، ہاں کہا تھا اس نے، تو خدا آگے سے کہے گا یہ تو میں نے کہا تھا اس کو، پھر تم کیا کہو گے وہاں پہ؟ اب تم ہکا بکا ہو کے خدا کو دیکھو گے، خدا کہے گا ان کی تو میں نے لپیٹ دی تھی، آج میں تمہاری بھی لپیٹنے لگا ہوں۔ تو ہمیں بندے کا پتر بن جانا چاہیے۔ کہا کرتے تھے کہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یا سارے ہی مرد مومن کو کھڑا کر دو میرے سامنے، انبیاؤں کو بھی کھڑا کر دو، آسمانوں پہ میری بات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ اس لیے کہ آسمانی والدین نے کہا یہ جو کچھ میں نے تجھ سے کہا ہے نا، یہ میں نے کر دیا کر دیا کر دیا، یہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ جب خدا تجھے وعدہ دیتا ہے تو وہ وعدہ اسی لمحے وہ ماضی کا حصہ بن چکا، وہ ہو گیا، اب یہ وقت کی بات ہے۔ خدا نے کہا تو چاہے کل ہی چلا جائے اس دنیا سے، لیکن جو تجھے خدا کا دل نہیں کہے گا اور انکار کرے گا، میں ان کی نسلوں کو اندھیروں میں پھینک دوں گا۔ خدا نے کہا جب تک ایک نسل نہ آئے اور کہے کہ خدا کا دل مبارک ہے، وہاں سے پھر روشنی شروع ہوگی۔ لو جی کرو بات۔ یہ میں باتیں خدا کی بتا رہا ہوں، اپنی نہیں بتا رہا۔ تو پہلے وہ سجدہ لے آؤ۔ وہ کیا کہا تھا؟ آہا وہ بات یاد آ گئی، میں جو سرے بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے یہ آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اپنے صنم آشنا کو تو نکال اندر سے، وہ صنم نکل جائیں گے۔ تو میں آج ایک اور بات بتا دوں، کل رات کی بات ہے، سفید بادلوں میں اوپر آسمانی بادل تھے، میں لیٹا ہوا تھا اور خدا مجھے لوریاں دے رہا تھا، جیسے بچوں کو لوریاں نہیں دیتے، اپنی آواز میں نغمے سنا رہا تھا کہ میں تھوڑا سا نیند میں اور سوؤں اور سکون پاؤں۔ نیچے والا ہاتھ نور کا تھا، اوپر بھی بادل تھے، اور خدا مجھے، اور میں وہاں کیا کہہ رہا ہوں یہ بھی سن لیں، میں کہہ رہا ہوں خدا ایک زندگی اور دیتا، ایک اور دیتا، ایک اور دیتا، ایک اور دیتا، تاکہ میں ساری زندگیاں تیری دنیا لانے اور تجھے خوش کرنے میں دے دیتا۔ وہ ہمیں تو خدا گا گا کے نغمے، نور نیچے کر کے، آسمانی نور اوپر کر کے چاہتا ہے کہ تھوڑا سا یہ سو جائے۔ سونے سے مراد آرام کر لے۔
کبھی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ تمہیں تو تمہارے لوگ ہی نہیں سونے دیتے جن سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، وہی رفٹ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، نیندیں تمہاری انہوں نے ہی حرام کی ہے۔ تو وہ سجدہ لاؤ جو خدا کے دل نے سجدہ کیا، وہ دماغ لاؤ جو خدا کے دل والا دماغ کہ ہر سوچ خدا میں کھوئی گئی، کوئی سوچ ہی نہیں رہی زمانوں کی۔ وہ شعور لاؤ کہ ایسا سکون پاؤ خدا کی یاد میں کہ فرشتے واہ واہ کریں، میں نے کروڑوں سال سجدے کیے، مجھے یہ یاد میں ایسا سکون نہیں ملا۔ ایسا ضمیر لاؤ کہ فرشتے اور حسن کے پیکر رات کو پیر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو اٹھائیں اور کہیں آ ہماری جنتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اے ضمیر والے، تیرے ضمیر سے تو جنتیں نور مانگنا چاہتی ہیں۔ ایسے اٹھائیں تمہیں، ہیں؟ جب یہ سارے کام کر لو گے نا جو میں چابیاں دی ہیں، ایسا دل ہو کہ اس سجدے میں اگر کوئی آ جائے تو مجھے نام یاد نہیں رہتا، اولاد کا پوچھتے تو وہ بھی یاد نہیں۔ ایسا سجدہ کیا کہ سارے جہانوں کو پیچھے چھوڑ کر وہاں سواری رکتی ہے سجدے میں جہاں خدا اپنی سواری سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، آمنے سامنے۔ جب کسی دن ان چابیوں کی اور تفصیلات بتاؤں گا، تو کتاب پڑھنی بھی ہے، کتاب کو پکڑ کے پھر سیکھنا بھی ہے کہ اس سے حاصل میں نے کیا کیا ہے، پڑھی ہے کیا سیکھا میں نے۔ دیکھیں نا، آپ یونیورسٹی جائیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، پڑھتے پڑھتے امتحان آئے تو فیل ہو جائیں، تو پھر آپ نے کیا سیکھا؟ اور اس سے آگے پھر سمجھنا ہے کہ ہے کیا۔ سمجھنے میں پھر یہ ہوگا، بڑی بڑی قربانیاں جائیں گی، پھر بڑی قربانیاں، کبھی دل سے دھواں اٹھے گا، کبھی سب چھوڑ جائیں گے اور کسی کا خوف نہ رہے، ہر بت گر جائے گا اور اندر سے آواز آئے گی انا الحق، تیرے سوا اب کوئی نہیں۔ تو پھر بھی اگر وہ چھپ جائے تو خدا کی شکایت مجھ سے کرنا، میں خدا کو پکڑ کے لے کے آؤں گا کہ کہوں گا اس سے مل جائے، اس نے یہ باتیں کی ہیں، میرے پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ خالی کر کے اگر کہو گے نا اے خدا کا دل، اے آسمانی والدین، اے خدا کا دل، جو کہو گے نا اے آسمانی والدین، تو وہ کہے گا اے میرے بندے، اور جب کہو گے اے خدا کے دل، تو وہ کہے گا میرے دل، کیا تو میرا بھی دل ہے؟ وہ کہے گا پردے اٹھا کے، کہے گا یہ دیکھ لے تیرے پردے میں نے اٹھا دیے ہیں۔ جب کہو گے اے آسمانی والدین، تو وہ آواز دے کے کہے گا ہاں میں یہاں پہ حاضر ہوں۔ اور جب کہو گے خدا کا دل، تو سامنے آ کے وہ کھڑا ہو جائے گا نور، تو نے مجھے خدا کے دل کے نام پہ پکارا، اس نام پہ تو میں تو اس کا نام رات کو، خدا کہے گا میں اس کے اوپر درود بھیجتا ہوں، اس کے نام کو محبت سے یاد کرتا ہوں، تو نے کیسے اس کا نام لے لیا؟ لیکن ہم نے ہر چیز کو پانا ہے، علم یقین۔ وہ دیکھا نا، کبھی سنا ہوگا میری حسن کا گانا، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، یوں چلے آج ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ یہ دھوئیں پھر عین الیقین کی دنیا میں سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ،
تو پھر عین الیقین سے بھی آگے چلے جائیں گے. پھر حق الیقین کی منزل کیا ہے؟ وہاں تو خدا اور انسان دونوں ایک ہو جاتے ہیں. جیسے روح ایک بوند ہے پانی کی، جب وہ سمندر میں گرتی ہے تو سمندر ہو جاتی ہے. تو یہ سفر ہے. تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ دو، اپنی ذات کا بھی انکار کر دو، مٹا دے اپنی ہستی کو جو کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ابھی تو تم مٹے بھی نہیں تو گل و گلزار چاہتے ہو. دیہڑی دو جی. تو ہم نے اس دنیا سے اتنا آگے چلا جانا ہے اتنا آگے چلا جانا ہے. ابھی تو یہ دنیا نہیں چھوٹ رہی ہے ہمارے ساتھ، تو ہمیں آگے جانے کون دے گا؟ اپنی پوچھل چھڑانی ہے، اپنے ہاتھ پیر چھڑانے ہیں. اتنا آج اب میری عمر جو ہے بڑھاپے کے اخیر میں آ گیا ہوں میں، 10 سال اور. مجھے دیکھ کر ہر چیز پکارتی ہے آسمانوں میں کہ یہ وہ روح آ رہی ہے جس کے سامنے غیر اللہ کی بات نہیں کرنی. اس کی آنکھوں میں سے خدا کا نور نکل رہا ہے. اور جہاں خدا کی ذات واٹ دیتی ہے بڑی بڑی نوری مخلوق کو، اس کے پیچھے ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور وہ چیز یوں لکھی ہوئی ہے نور سے خدا کے پیچھے کہ اگر میں کچھ کہتا تو خدا کے متعلق کہتا، اگر کچھ سنتا تو خدا کے سوا کچھ نہ سنتا. یہ میری تحریر ہے جو خدا کے پیچھے جہاں وہ نوری مخلوق سے بولتا ہے. یہ ہے، یہ اتنا اثر کر گئی خدا پہ کہ خدا نے یہ تحریر میری اپنے پیچھے لگا دی. تو دیکھیں نا، ہم نے 50 سال شیطان کو دے دیا، 40 سال شیطان کو دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو آئے ہی ادھر تھے شیطانی دنیا میں سے. کوئی 10 سال دے دے خدا کو تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اور وہ 10 سال بھی ایسے ہو کہ ہم بھاگتے پھرتے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ایسے نہیں خدا ملتا. میری کتاب پڑھ لو. ایک کتاب میں میں نے لکھا ہے خدا کو خوش کرنے کے لیے ہماری کئی دفعہ دنیا اجڑ گئی، پرواہ نہیں کی. ہر آنسو، ہر سفر میں یہ وعدہ ہے خدا کے ساتھ کہ ہم سدا تیرے رہیں گے. کوئی لے کے تو دکھائے ہمیں خدا سے، کوئی چھین کے تو دکھائے. یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، یہ تو گند ہے. جنتیں بھی ہمیں خدا سے نہیں لے سکی، آسمانی مخلوق بھی نہیں لے سکی، نوروں کی مخلوق بھی نہیں لے سکی. جہاں جہاں تم پہنچو گے نا کھربوں کھربوں سالوں میں، وہاں تمہیں پتہ لگے گا کہ خدا کے دل کا تو یہاں پیر پڑ چکا ہے. جہاں جہاں پہنچیں گے نا یہ انبیاء، تو یہ دیکھ لیں گے، یہ سمجھیں گے ہم پہنچ گئے، تو وہاں میرے قدموں کے نشان پائیں گے. خدا کو سمجھنے کے لیے خدا کی قدر و قیمت کو جانو کہ وہ ہے کیا. جس شخص نے خدا کی قدر کو جان لیا تو جیسے نور میرے ساتھ جنگلوں میں رات کے وقت دائیں بائیں آگے پیچھے جیسے محبت کرنے والا چلتا ہے، تمہارے ساتھ بھی چلے گا. کوئی مجھے وکری چابی تھوڑی دی ہے، وہی چابی ہے جو مجھے دی وہ تمہارے دل میں دی ہے. اگر یہ نہ کرتا تو تم کہتے کہ بھئی بڑی ناانصافی کی، ہمیں چھوٹی چابی سے ٹرکا دیا، اس کو اتنی بڑی چابی دے دی. نہیں،
اچھا بھی ایک ہی ہے، محبت بھی ایک ہی ہے، اس محبت کا حاصل کرنا بھی ایک ہی ہے، اور خدا بھی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک ہی پہ جا کے ملتا ہے، دو پہ نہیں ملتا، دو شکیوں پہ نہیں ملتا۔ تو یہ آج تو میں مصروف دوسری جگہ پہ تھا، بلکہ 7-8 گھنٹے تو میں نے مصروف ہی رہا ہوں میں، تو آج آپ کی طرف بھی آتے ہوئے دیر لگ گئی مجھے۔ تو ڈیڈ یو ویڈیو آلریڈی؟ Yeah. یا اوکے، اس نے یہ ویڈیو بنا لی، یہ بنا دے گا جی، ٹھیک ہے۔ 8:30 ہو گئے، تو وہ آپ نے کب کرنی ہے، کب ملیں گے جب تاکہ بات چیت ہو جائے آپس میں؟ You mean deactivate? یس یو کین اسٹاپ Yeah. جس تو جو تیر آگ پار ہوتے تھے اتنی تکلیف ہوتی، علی کہتے چھوڑ دو مجھے، تو کسی نے معرفت کی نگاہ سے دیکھا، کہا جب یہ سجدے میں ہو تو پھر تیر کھینچو۔ کیا سجدہ ہے، سجدے میں ہوتے تو ایک ایک تیر علی کا کھینچتے، اور جہاں سجدہ ہو رہا ہوتا تھا وہاں خون آلودہ ہو جاتی وہ زمین، تو جب سجدے سے اٹھ کے سلام پھیرتے تو علی کہتے تم پھر میرے تیر کھینچنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے وہ تو ہم نے نکال دیے سجدے کے اندر۔ کیسے جسم کو سنبھالا؟ تو پھر یہ تھا کہ جو تیر نکالتے وہ سجدے میں نکالتے۔ کہا مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ تو جب ایسے روحانی ہو جاؤ گے تو جسمانی تکلیف پھر پیچھے رہ جائے گی۔ اب دیکھیں نا، آپ 100 بندے ہیں، 1000 ہیں، آپ سارے جسمانی ہیں، سارے کمزور روح والے ہیں، اور آپ دعائیں کریں گے اس کی کہ جو بیمار پڑا اس کا بھی بھٹا بٹھا دیں گے آپ، ٹھیک ہے بھائی؟ کالی روح پہ چڑھیں گی تو اثر ہو جائے گا نا پھر۔ تو وہ کرے کوئی ایسا کام جو روحانی ہو۔ تو میں دعا جب کرتا ہوں تو میں اس شخص کے ساتھ کرتا ہوں، اے رب اگر اس کی زندگی میں وہ لمحات ہیں کہ یہ تیرے کام آئے تو پھر میری دعا قبول ہو۔ کیا خیال ہے جی؟ اگر دنیا ہی لپٹ پائٹ میں واپس جانا ہے وہیں اسی دنیا داری میں، تو پھر میری دعا قبول، واپس آ جائے پھر میری دعا۔ اچھا جی، میک اے بریک، اوکے وی گونا اسٹارٹ۔